بلند آواز دروشی پڑھو چھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین. سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین. الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم المعصومین. بلغ الللا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. سارے مل کے پڑھو چا صلو علیہ وآلہ. ہدیہ نعت. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی. قابل احترام جملہ موجود علماء کرام، نعت خوان حضرات، معززین محتشم، ساؤنڈ سسٹم، کیمرہ مین اور بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کرنا کہ اللہ رب العزت اس مختصر حاضری ساری اپنی بارگاہ اقدس دے وچ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر قبول و مقبول فرماوے. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے
قرآن مجید فرقان حمید جو لاریب کتاب ہے اور رشد و ہدایت نال بھری ہوئی کتاب ہے، اس وچ فرمایا بڑے احسن اور بڑے خوبصورت، پورا قرآن ہی احسن ہے، خوبصورت ہے۔ کیا فرمایا؟ کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ کیونکہ میں کو موضوع میلاد شریف دا آکھن ہے تو انشاءاللہ میلاد شریف پڑھسوں اور نال ہی چاند عقائد دی آخر تے گفتگو بھی انشاءاللہ، کیونکہ ایسا حسینی ہیں اور حسینی کدیں بھی نہ اہل بیت کو دور ہوندا ہے نہ اصحاب رسول کو دور ہوندا ہے۔ حضرات محترم، اللہ سونے نے فرمایا کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تم فرما دو تم سب کی طرف اس اللہ کے رسول ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ فرمائے کہ محبوب اس زمین و آسمان دی رسالت تیری ہے۔ سوچ کر، اللہ وحدہ لا شریک، آئیڈنٹی لا الہ الا اللہ، لیکن اس کو اے عزیز نہیں، جس ٹائم حبیب کبریا دے نور کو پیدا کیتا تو اس نے اپنے حبیب دی یعنی محب نے محبوب دی محبت دے اندر اس کائنات دی شناخت کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بڑھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو پیدا نہیں ہویا، لیکن میلاد مناونا ایتا شرک۔ وٹ از شرک؟ کیا ہے شرک؟ تو شرک کی کوسچن یعنی کوسچن مارک ہوندہ ہے، سوالیہ، یہ میلاد مصطفیٰ کرنا امت محمدیہ کے اندر اس وٹ از شرک یعنی شرک کیا ہے اس سوال کو ہی مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک سوال ہوندہ ہے نا، سوال دا جواب ہوندہ ہے۔ یعنی ایک سوال ہوگا جی یہ شرک کرتے ہیں، ملاتے ہیں رب سے، اور کوئی میلاد کرے چاہ تو او کو دلیل دیون دی لوڑ نہیں، او کو کوئی بھی کتاب چاون دی لوڑ نہیں، کیونکہ میلاد یعنی ولادت کی خوشی کرنا، اور میرا خدا پیدا نہیں ہوا، میرا خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ واحد ہے، کل هو اللہ احد۔ لیکن یاد رکھ اللہ نے نظام قدرت بڑھایا کہ اس کل هو اللہ احد کو سمجھن واسطے رب نے زمین دے ہوتے اپنے مخبر بھیجے۔ سبحان اللہ۔ مخبر بھیجن، اور مخبر کسے؟ مخبر کے کو آدن جرا خبر دیندہ ہوئے۔ توارے معاشرے دے اندر اگر کوڑا انسان ہوئے چوک کھڑ کے جتنی جکتا مارے کھڑا بندہ یقین نہیں کریں دا، اگر معزز اور ایماندار انسان جرا معاشرہ دے کہ سچ بولیں دے بزرگے وہ کھڑ کے کوئی گال چوراہے کرے چاہ تو سارے لوگ ان دی تصدیق بغیر پوچھے کر دے سو، کیونکہ یہ بندہ ایماندار ہے، یہ غلط بیانی نہیں کر سکتا، اور تو تمام جہاں دے تو سیسو کی گال اے ہے۔ تو سمجھو پہلے مخبر کو مانو پھر خبر پر یقین کرو۔ اور خبر ہے کل واللہ احد، اللہ واحد ہے، کسی نے نہیں دیکھا، ہاں کسی نے دیکھا ہے کائنات کے اندر تو وہ نور مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو لیکن عیسیٰ علیہ السلام تک نبی اور رسول یعنی پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں کا مقام سمجھ لو۔ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی مہر منیر پڑھو، پیر میرے علی شاہ صاحب تاجدار علیہ گرڑا کی تسکیہ مبین سنی و شیعہ یعنی اس کے ڈیفرنس کی باتیں بات کرو کہ ہم نبی کا مقام، نبی کا درجہ، نبی کی فضیلت اور نبی کی بلندی کو قرآن اور حدیث کی طرح مانتے ہیں۔ قرآن جو اکسی سمجھے، قرآن سے باہر ہے ہمارا عشق، ہماری محبت، ہمارے دعوے کبھی شریعت اور قرآن کے اوپر نہیں ہو سکتے، ہاں قرآن اور شریعت کے تابع ہماری محبت اور عشق ہو سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ دیکھو ایک نظریہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو نبی اور پیغمبر بنایا معصوم بنا دیا۔ جو لوگ گھڑتے ہیں وہ قرآن پڑھو، اللہ نے نبی پیغمبر نبی اور رسول، نبیوں سے پھر رسولوں کو مقام عطا فرمایا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، اور فرمایا معصوم ہے۔ اب کہتے ہیں جی اہل بیت سے یہ دور ہے، ہم اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نبی کے گھر کو محفوظ کر دیا ہے۔ نبی کا اور نبیہ کا ہونا اور ہے،
اگر کوئی نبی ہو یا نبی ہو، لیکن یاد رکھ جرا غیر نبی ہے وقت اون بھی شان سن کے نا، چاہے غیر نبی ہے تو شان مصطفیٰ کی اولاد ہے، اللہ نے ان کو مقام ایسا تھا مقام عطا فرمایا کہ قیامت تک محبوبہ تیری آلتا محفوظ ہے۔ تو پھر یہ قرآن کے فیصلے ہیں، یہ حدیث کے فیصلے ہیں۔ تیرا عشق میرا عشق یہ پر تمہیں آسمانوں تک نہیں پہنچا سکتا، ہاں قرآن اور شریعت کے تابع ہمارا عشق محبت تمہیں قرب الہی دے سکتا ہے۔ اے ملنگی علی نہیں سکھائی، اگر کوئی علی کا ملنگ ہوگا وہ شریعت کا پابند ہوگا، جو علی کا ملنگ ہوگا وہ نماز کا پابند ہوگا، جو علی کا ملنگ ہوگا وہ صاف و پاک رہنے کی کوشش کرے گا، اور ہر وہ طرز اس طرح سے کرے گا کہ جس طرح سے مولا علی کرتے تھے۔ سبحان اللہ، بہت خوب جی واقعہ کربلا ہوا، بہت بڑا سانح ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ ہے، دلیل کے ساتھ عقیدہ ہے، ہر کسی اپنا عقیدہ، بہت بڑا سانح ہے، آزمائش ہے، اس آزمائش کے بدلے رب ذوالجلال نے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے، یہ شان ہے۔ لیکن یاد رکھ امام زین العابدین کو بھولتا نہیں گیا، ثانی علی ثانی کو بھول تو نہیں گئے، جس نے اکاک کربلا کو دیکھا، تاریخ کو چھوڑو، صرف یہ دیکھو امام زین العابدین علی ثانی، آپ 40 سال واقع کربلا تو بعد حیات رہ گئے، 40 سال پڑھو ان کی زندگی کو، پڑھو ان کی زندگی کو، جو دلیل ملتی ہے سب سے بڑی دلیل واقع کربلا کی وہی ہے۔ پرندے چرندے تے کوئی حق نہ دے سین، تمہیں وہ چیز حق بتائے گی جو امام زین العابدین کی زبان ہے۔ 40 سال امام زین العابدین نے اپنی زندگی کے اندر کس طرح سے خیرات کی، محرم آیا کس طرح سے خیرات کی، کس طرح سے عبادات کی، کس طرح سے نوافل ادا کیے، اور اپنے تمام شہداء کو ان کی ارواح کو پیش کیے۔ حضرت محترم امام زین العابدین، ہم ظالم مانتے ہیں یزید کو، وہ دائمی جہنمی ہے، ہمارا ایمان کل ہے کوفیوں کے معاملے پر، لیکن یہ یاد رکھ حضور دا گھرانہ بہت پاورفل ہے، حضور دا گھرانہ بہت پاورفل ہے، سٹرونگ ہے۔ یزیدی کی جرت نہیں ہے کہ بی بی پاکوں کو کوئی ہاتھ لگا کے دکھائے، مانتے ہیں کہ شہزادگان شہید ہوئے، لیکن اس کے باوجود یہ چاند یہ سورج کی جرت نہیں ہے کہ بغیر اجازت بیویوں کو دیکھ سکے۔ تو یزیدی کون ہوتے ہیں ہاتھ لگانے والے؟ ہم مانتے ہیں ظلم ہوا، لیکن آگے جو گھرانہ تھا وہ مظلوم نہیں تھا، مجبور تھا امر ربی سے۔ یہ عقیدہ ہے، ہم ان کو شہیدوں کے سردار مانتے ہیں، شہید زندہ ہیں، لیکن یاد رکھو امام زین العابدین جب واپس واقع کربلا سے واپس پہنچے، سنو مدینے کے قریب ایک شخص روتا ہوا آیا اور نکھڑیاں حضور کتھی گئے تھے، بنا ہو گیا، آپ نے غصے میں وہ ہتھکڑیاں ایسے پھینکی جو آپ نے نہیں چھڑوائی تھی، لیکن آپ کو غصہ آیا، اب وہاں پر ہتھکڑیاں گری، آپ نے فرمایا تو سکو مظلوم سمجھنا نہیں، اس اللہ دی رضا دے اتے مجبور آس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، زندہ باد۔ شان اہل بیت کے بارے میں شعر سنا دو اور حسین کی شان سنا دو۔ متی نے پوچھا دل سے بتا حسین کیا ہے، دل دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بہت بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے پڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجموعہ بتا دیا آپ کو۔ خیر میلاد کل چلے تھے، عقیدے تو چلے گئے پہلے۔ حضرت محترم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنا مخبر بنایا، اور مخبر خبر دینے والا ہوتا ہے، اور خبر جو مخبر پہ یقین کرتا ہے تو آگے بات پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین دے اتے نور بھیجے تے کافر باقی نہ راوے،
لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے آدم علیہ السلام سے لے کر یہ فرشتوں کا بنانا، یہ کائنات کا تخلیقات کا پیدا کرنا، یہ نظام قدرت میں ہے. ہمیں سمجھنا ہے. کافر نہیں سمجھ سکتا، لیکن لا ریب کتاب تمہیں بتاتی ہے اور محمد عربی کی زبان تمہیں بتاتی ہے. پتہ لگتا ہے کافر تا آخرت یقین نہیں کریں دا ایسا کریں دے، کیونکہ قرآن بھی ہے، حبیب بھی ہے. یہ اسلام میں جو آ گیا وہ فلاح پا گیا، کامیابی پا گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب کوئی یہودی ہو، نصارہ ہو، اب وہ بھی کہتے ہیں گاڈ از گریٹ، پوری زندگی ایک غیر مسلم لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کہہ دے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن جب تک محمد رسول اللہ نہ کہے گا اسلام میں داخل نہیں ہوگا. سبحان اللہ. حضرات آیت پڑھیے، کل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. تم فرماؤ محبوب پہلے آدم کو گن کے عیسیٰ تک کوئی پیغمبر ہے نہیں آدھا رہا، لیکن تو آگ سکتا ہے نا، تو حبیب بھی ہیں، تو محبوب بھی ہیں، تو وجہ کائناتی ہیں، تو ربوبیت زہر دی وجہ بھی ہیں. یعنی رب اپنے آپ کو زہر کیتا، حدیث قدسی ہے، اتھنٹک ہے. اے محمد اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو اپنی ربوبیت کو زہر نہ کرتا. یعنی سب سے بڑی مخبر انبیاء کرام علیہ السلام میں جو اللہ کے مخبر ہیں، ان میں سب سے بڑے مخبر محمد عربی کی ذات ہے. سبحان اللہ. انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعتیں قرآن کی روح سے، لا ریب کتاب کی روح سے بہت بڑا درجہ، فضیلت اور بلندی پر فائز ہے انبیاء کرام علیہ السلام اور رسول، لیکن تمام نبیوں اور رسولوں کا امام محمد عربی کی ذات ہے. سبحان اللہ. سوچ کر وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس کی تفسیر پڑھو. جب جلسہ توحید عالم ارواح میں ہوا، رب فرماتا ہے قرآن کے اندر، اللہ فرمائے میں جلسہ رسالت بھی کیتا ہے، تو صرف میں نبیوں کو سدا ہے. یہ جن کو زمین پر میں نے نبی بھیجنا تھا ان کی روحوں رسولوں کو بھلایا اور ان کے درمیان کے اندر نور مصطفیٰ کو کھڑا کیا اور فرمایا تم گواہ ہو جاؤ، میں بھی تم نبیوں میں خدا ایک گواہ ہوں. تعریف ہو رہی ہے محمد عربی کی، اور کہتے ہیں میلاد کیوں کرتے ہو، تعریف کیوں کرتے ہو؟ حضور کا نور پیدا ہوا انبیاء کی جماعت کے سامنے، بیان کرنے والا خدا ہے، سننے والے انبیاء ہیں. ان کو والا میلاد کون ہوتا ہے؟ اس لیے کوئی کہے کہ میلاد کیوں مناتے ہو، اسے کہو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کی تفسیر پڑھ کہ اللہ نے تعریف بیان کی محمد عربی کی اور سننے والے انبیاء تھے. تو میں ہوں تو وقتی کوڑ مار لے ہوا نا، لیکن معصوم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، معصوم سے گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ نبی اور رسول بہت بڑے بلندی پر فائز ہیں، اللہ نے ان کو چن لیا ہے. لیکن سوچ کر جب ان تمام نبی اور رسول اور پیغمبروں کا امام بنایا تو فرمایا کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. تم فرما دو تم سب کی طرف اللہ کے رسول ہو، تم فرما دو. اور اب رسالت کیسی ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک رسالت چل رہی ہے، لیکن پوری کائنات میں نہیں ہے، پوری زمین پر نہیں ہے، کسی ملک پر ہے، کسی محلے پر ہے کہ نبوت بنی اسرائیل کے اوپر 10,000 کمویش انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا گیا بنی اسرائیل کے اندر یہودیوں کے پاس. حضرت محترم 1,24,000 کمویش پیغمبر آئے. اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ تم فرما دو تم سب کی طرف اللہ کے رسول ہو. اللہ نے جس محبوب کریم کی باری آئی، خاتم النبیین کی باری آئی، تو فرمایا محبوب تم فرما دو تم سب کی طرف اللہ کے رسول ہو. تمہاری رسالت رسالت عامہ، حضور کی رسالت عامہ ہے. یہودیت نہیں رہے گی، نصارہ نہیں رہیں گے، اب صرف خاتم النبیین کا اسلام دین محمدی ہوگا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی وحی نہیں آئے گی. اب خاتم النبیین کی رسالت ہے، کیونکہ رب نے کہہ دیا محبوب تم کہہ دو تم سب کی طرف اللہ کے رسول ہو. تمہاری رسالت عامہ ہے، کوئی مذہب باقی نہ رہے گا. زمین سے لے کر آسمان تک، شجر و حجر سے لے کر شمس و قمر تک، بحر و بر سے لے کر غلام و رضوان تک، اور زمین سے لے کر آسمان تک محمد تیری رسالت ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ مقام کس طرح دیا؟ اللہ نے دیتا ہے نا، عطائی ہے نا. یہ عطائی ہے مقام محمد عربی کو، میرے رب نے عطا کیے ہیں. پھر فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، خزانے ہیں تمہارے پاس، جس کی طرف اشارہ کرتے چلے جاؤ گے، جس کی تم شفاعت کر دو گے، رب ذوالجلال اس کی بخشش فرما دے گا. اس لیے آج لے پناہ ان کی
آج مدد مانگ ان سے، کل وہ نہ مانیں گے جب روز محشر تو مان گیا۔ حضور دی ذات وا یاد کرے سو تو قبر ہی سمجھ آسی، جو قبر ہی سنجان کے تو حشر کیوں میں سنجان ویسو۔ اس لیے پہلی منزل ہے زمین کے اوپر، قبر کے اندر تو پریکٹیکل دیکھو گے، حشر میں بھی دیکھو گے، لیکن زمین کے اوپر اس فانی جہان کے اندر خواجہ غلام حسن سواق فرماتے تھے، کلمہ نبی دا ہے عمرہ دا گانا، پردہ پڑھے دائے حسن نمانا، فانی جہاں ہے کہہ نہیں اورانا، سمجھ سیانا سمجھ سیانا۔ شیطان دے بارے فرمیندے ہیں عمر ضائع ونجا بیٹھوں، دھوکا دشمن دا کھا بیٹھوں، نہ گھر ریا نہ زر ریا، نہ ماں پیو کوئی پسر ریا، سکھی زندگی کو دکھلا بیٹھوں، عمر ضائع ونجا بیٹھوں۔ سبحان اللہ۔ زندگی ایک ہے اور ہمارے پاس قرآن ہے، محمد عربی کی ذات ہے۔ اللہ پوچھے گا اور میزان پر ہر کوئی غفور رحیمین البخشا بنے آ تو رب کا میزان کس لیے ہے، رب کا عدل و انصاف کس لیے ہے، رب کا روز محشر کی جزا و سزا کا میزان کس لیے ہے۔ کبھی بھی غافل مت رہو، حساب و کتاب دینا پڑے گا، وہ غفور الرحیم ہے، کلمے کی بنیاد پر تمہیں یہ جنت عطا فرما دے، لیکن اے نہیں تھی سجدہ کہ بس ساری میں لگے ہوئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ جی، مین خطاب حضرت دہون ہے اور اللہ تعالیٰ حضرت علامہ مولانا سید امیر محمد بھوروی صاحب نزل اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ اسا سب دے اتے تادیر آباد و شان رکھے، خداوند کریم انہاں کو اپنے حفظ و امان وچ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اسا ساریاں کو دین متین واسطے استقامت عطا فرمائے۔ گال پہ کریں ہم کہ نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی، جڑے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام جو معصوم بھی ہیں تو رب نے ان کو ایسی شان نہ عطا فرمائی جیسی شان محمد عربی کی ذات عطا فرمائی۔ اور یہ شان عطا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ لو یہ شان مصطفیٰ کیسے ہے، آپ حبیب خدا جو ہیں تو رب نے صرف آپ کی ذات کو معراج کی رات دیدار خداوندی کرایا۔ آپ کو پوری کائنات کے اندر ہی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خدا کو ڈٹھا ہے سوائے نور مصطفیٰ کے۔ حضرات محترم اور کہتے ہیں کہ حضور کی ذات کو یہ نور کہتے ہیں، بشر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں خدا کی قسم نبی کی ذات بشر ہے، نبی کی ذات بشر ہے، نبی کی ذات بشر ہے، لیکن تم مان جاؤ نا کہ نور البشر ہے، خیر البشر ہے، اول البشر ہے۔ تم مان جاؤ کہ محمد عربی کی ذات بشر بھی ہے لیکن نور خدا بھی عطا ہے۔ وہ جب جسم عطر کے ساتھ معراج پر پہنچتے ہیں، جبرائیل کے تو پر جلتے ہیں لیکن نور مصطفیٰ کی نالین پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم تاں سے یاد رکھو نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے مخبر خبر کل واللہ احد۔ ہاں رب فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا ہے، اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم نے تجھے طاقت نہیں دی، اور جس کو ہم طاقت نہ دیں وہ ہمارا دیدار نہیں کر سکتا۔ ہاں جس دن ہم روز محشر جس دن ہم چاہیں گے، جس کو چاہیں گے اپنا دیدار کروائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مالک میں تو دیکھنا ہے، دیدار کرنا ہے۔ رب نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ کوتور پر چلو، کوتور پر آسمانوں سے دیدار خداوندی کی نور کی ایک جھلک زمین سے ٹکراتی ہے۔ اب دیکھیں یہ تمام تر تخلیقات نور خدا سے ہیں، فرشتے نور خدا سے ہیں، لیکن جو خاص نور ہے وہ صرف نور مصطفیٰ کو حاصل ہے۔ اب وہ بھی نبی ہیں، بہت بڑا درجہ فضیلت بلندی ہے، لیکن اس کے باوجود رب نے کیا فرمایا موسیٰ تے کو طاقت نہیں دیتی، اور پھر نور کی جھلک زمین سے ٹکراتی ہے، پہاڑ پارا پارا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اوندے کے گرتے ہیں، رب کا دیدار نہیں کر سکے۔ ایک ہمارے نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ حضرات محترم میرے کریم آقا معراج کی رات جب براق پر بیٹھ کر آسمانوں پر جاتے ہیں، ایک مقام آیا جہاں پر جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں جا سکتا آگے، جانا محال ہے، پابندی، اور اگر گیا تو پر کیا ہوں گے، جلا دیے جائیں گے۔ اب جبرائیل سردار فرشتہ ہے، بادشاہ فرشتہ ہے، نوری فرشتہ ہے، سردار فرشتہ ہے، لیکن کیا کہتا ہے پر جلا دیے جائیں گے۔ محمد عربی نے جب دیکھا کہ جبرائیل سردار فرشتہ ہے، اس کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر آپ نے وہ نالین جو ہم نے سینے پر لگا رکھے ہیں، یہ نالین
حضرت محترم میرے کریم آقا نے اتارے، لیکن ندائے خداوندی جبرائیل کے لیے تھی کہ تم رک جاؤ، اور حبیب کے لیے تھے کہ حبیب آپ نالین بھی مت اتاریے، نالین کے ساتھ چلے آئے۔ یعنی محمد عربی کی ذات کے لیے یہ مقام تھا کہ محبوب جو آپ کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ مل گئی، اس کو ہم نے ایسا نور بخشا ہے کہ کائنات میں ایسا نور کسی کو عطا نہیں ہے۔ حضرت محترم نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑی ذات ہے وہ وجہ کائنات ہے، اور جو انسان خدا تک پہنچنا چاہتا ہے وہ پہلے در مصطفیٰ تک پہنچے۔ یعنی حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات دے ہوتے کثرت نال درود پڑھے، کثرت نال سلام پڑھے۔ حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک دستے کثرت نال درود پڑھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو کسی نے مرید نے پوچھا کہ حضور اساں قرب الہی چاہتے ہیں، جو کہ حبل الورید ہے وہ شارک سے زیادہ قریب ہے، تو ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں، یہ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کائنات دا افضل ترین جرا ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کائنات دا افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، لیکن آپ نے فرمایا جلد سے جلد اگر قرب الہی چاہتے ہو تو کثرت سے محمد عربی کی ذات پر درود و سلام پڑھا۔ پیری فقیری دے خلاف کئی لوگ ہوندے نے، میاں دسو ٹکر دا خدا انہاں کو دیندا جڑے پیراں کو نہیں منے، نظام، لیکن یاد رکھو جو نسبت کے ساتھ ہوتا ہے اسے آزمائشیں ضرور پڑتی ہیں۔ اسی نظام الدین اولیاء سے کسی نے پوچھا کہ حضور اسا تمہارے مرید ہیں، لوگ تانے مریندن سٹاں جھلیاں سے آزمائشاں جھلیاں سے، لوگ آدھن ڈاڑے تمہارے پیر ہیں، اساں دے بغیر پیرے ہیں اتنے خوش پائے ہیں، تمہارے تے آزمائشاں تے بجلیاں ڈٹھیاں پئیں تے تکلیفاں۔ حضور اے سو صرف اتنا جواب لے اچا جتنی تمہارے نال محبت کیتی سے حضور اتنی سٹاں کیوں چاہیاں سے؟ محبت دے وچ اتنی تکلیف اور درد کیوں ہے؟ جرا تو اللہ سے کریں نہیں ہے تو آزمائشیں چاہنے ہیں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ کوئی کم ظرف محبت کا دعویٰ نہ کرے، یعنی کوئی کم ظرف محبت کا دعویٰ نہ کرے، کیونکہ محبت کر بھی ہو سکتا ہے جندہ ظرف ہوندہ ہے، باقی تو ساری کوڑی محبت ہوندی۔ اس سے یاد رکھو نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس کی وجہ سے ہم نے خدا کو پہچانا، اب اس کائنات کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی قسم، اس وحدہ لا شریک کی قسم، آج یہ پتا بھی ہلتا ہے، کائنات کے کسی ایک ذرے کو دیکھتے ہیں ہمیں خدا کی قدرت نظر آتی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ نور ہی نور ہے، کائنات میں نہیں سماتا، لیکن جب سمانے پا جائے مومن کے دل میں سما جائے۔ یعنی نور ہے، ہم سمجھ گئے، لیکن خدا کی قسم ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، خدا کی قسم ہم نے اگر خدا کو مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے، کیونکہ اس زمین نے، اس دھرتی نے، اس پہاڑوں نے، اس کائنات نے خدا کو تو نہیں دیکھا لیکن نور مصطفیٰ کو تو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور دی بارگاہ دے وچ کافر آندے ہیں اور آ کے تنگ کرنے ہیں حضور دی بارگاہ دے اندر، اے محمد ہمارا خدا ایسا ہے، بت چاہنے ہیں، تمہارا خدا کیسا ہے، ہمارا خدا ایسا ہے، تمہارا خدا۔ حضور خاموش ہونے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت اتر رہی تھی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، تو یعنی وہ جانتے تھے، جیسے ابو جہل کے بارے میں رب نے کہہ دیا کہ چھوڑ دو اسے، یعنی یہ ان کی آنکھوں پر پٹی تھی، اللہ نے کر دی تھی، دل پر مہر تھی، سچی بات نہ سماعت تھی نہ سچی بات بیان تھی، سخت ترین عذاب تھا۔ ایمیل اگر کافر جو رہے حضور کو تنگ کرنے لگے، حضور خاموش ہو جاتے تھے، ان کو کیا بتاؤں کہ خدا کیا ہے، وہ واحد اللہ شریک کیا ہے، وہ اللہ کل شیء قدیر کیا ہے۔ حضرت محترم ایک دیر آپ خاموش تھے اور جبرائیل امین علیہ السلام کو زمین پہ رب ذوالجلال نے بھیجا کہ میرا حبیب پریشان تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام میرے محبوب کبریہ دی بارگاہ دے اندر 54,000 مرتبہ تشریف گن کے ہیں، ذہنی رکھے 54,000 مرتبہ جبرائیل حضور دی بارگاہ چاہے اور عرض کرنن یا رسول اللہ پریشان نہ تھیا۔ اللہ فرمائندہ پریشان نہیں تھی ہونا، انہاں بدبختوں کو بس ایو کچھ آکھ دیو کہ جنہ تو کو دے کیتا انہاں خدا کو دے، یعنی نور البشر، نور البشر، کہ جب تم کسی کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، حدیث ہے نا۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں نیک لوگوں کی علامات بتاؤں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا جب ان کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اس لیے یاد رکھو کائنات میں سب سے بڑی ہستی محمد عربی کی ذات ہے، ان کے چہرے کو دیکھ کے خدا ہی یاد آتا ہے۔ جنہوں نے دیکھا ہے وہ صحابہ بنے، وہ صحابہ بنے، اس مخلوق میں سب سے بڑھ کر بنے، ابو بکر بنے، عمر بنے، عثمان بنے، علی بنے،
طلحہ بنے، زبیر بنے، عبد الرحمن بنے، عشرہ مبشرہ بنے. حضرات محترم ابوبکر صدیق وہ ہیں، اپنے بچوں کو بتاؤ خلیفۃ المرسلین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضور کے مصلی پر کھڑے ہونے والا وہ شخص. میرے محمد عربی نے وصال کو پہلے فرمایا، او ابوبکر، سارے کے سامنے فرمایا، میں اس کا تمام مخلوق کا یعنی تمام لوگوں کا احسان اتار کر جا رہا ہوں سوائے اس ابوبکر کے. ایندہ احسان روز محشر خود اللہ لہے سی. عمر کے بارے میں فرمایا، خلیفہ ثانی 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کو پہنچانے والا. خلیفہ ثانی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عثمان کے بارے میں فرمایا، خلفائے راشدین کی باتیں بتا رہا ہوں، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ محمد عربی کے بعد اگر کسی سے عشق کرنا ہے تو خلفائے راشدین بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، خاتون جنت بھی ہیں، تمام تر وہ لوگ جو میرے محمد عربی کی ذات سے ریلیٹڈ ہے. سبحان اللہ. عثمان کون ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا عثمان وہ ہے، میں اوندا حیا کیوں نہ کرو عثمان دا جندے کو رب دے فرشتے بھی حیا کریں دیں. مولا علی کے بارے میں تو بات ہی ختم، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. حضرت محترم حضور نال محبت، حضور دی وجہ کول، حضور دے اصحاب نال محبت، حضور دی وجہ کول، حضور دے اہل بیت نال محبت، حضور دی وجہ کول تابعی تبع تابعین نال محبت، حضور دی وجہ کول ائمہ صالحین، مصنفین، محدثین، تمام اولیاء کرام نال محبت. اس کا محور محمد عربی کی ذات ہوگی تو تم فرقے میں نہیں پڑو گے، کیونکہ تمہاری محور زندگی حضور کی ذات ہیں. ان کی وجہ سے تم نے اسلام کو پہچانا ہے. کسی کلندر، کسی فقیر، کسی مجذوب کی وجہ سے اسلام کو نہیں پہچانا. تمہارا آئیڈیل محمد عربی کی ذات ہے، کوئی غافل نہیں ہو سکتا. اس لیے یاد رکھو، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے خدا کو پہچانا ہے اور یہ بیت اللہ بھی، یہ کعبہ بھی اگر ہمیں ملا ہے تو محمد عربی کا صدقہ. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو تم دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. آخر پر ایک نعتی اشعار ہیں جو انشاءاللہ آپ درود شریف پڑھ لیں، میرے ساتھ آپ پڑھیں گے. مدینہ 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 ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے. میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے. حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا. قسم اللہ کی ماں کو تم ستانا بھول جاؤ گے.
قسم اللہ کی ماں کو تم ستانا بھول جاؤ گے. مدینے کا کبوتر ہوں پکڑ سکتے نہیں مجھ کو. مدینے کا کبوتر ہوں پکڑ سکتے نہیں مجھ کو. اگر گولی چلاؤ گے نشانہ بھول جاؤ گے. اگر گولی چلاؤ گے نشانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. اگر تم جان لو ایک حافظ قرآن کی عظمت, اگر تم جان لو ایک حافظ قرآن کی عظمت, میرا تو اپنے بچوں کو انگلش پڑھانا بھول جاؤ گے. تو اپنے بچوں کو انگلش پڑھانا بھول جاؤ گے. اگر تم جان لو اس دار فانی کی حقیقت کو, اگر تم جان لو اس دار فانی کی حقیقت کو, میرا دعویٰ ہے تم دل کو لگانا بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. اگہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.